بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ آج 63واں یہ اسلوب ہے، اور اس اسلوب کا عنوان ہے الا فی بدایت الجملہ، جملے کے شروع میں الا۔ عربی کے جملے ہیں، بہت مزیدار جملے ہیں۔ اب ان جملوں کے شروع میں الا کیسے لگ سکتا ہے؟ یعنی کوئی آپ سے پوچھے، کوئی آپ سے سوال کرے، آپ کو کہیں کہ مجھے عربی کے ایسے جملے چاہیے کہ جن کے شروع میں الا لگا ہو۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے۔ عام تکلم میں الا شروع میں نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ ایک اسلوب ہے لکھنے کا، تو لکھا جا سکتا ہے ایسا بھی۔ اب وہ کیا ہے؟ جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ہے الا فلانا فلا اقوى على اقناعه، سوائے فلاں کے، فلا اقوى على اقناعه، یعنی ہر کسی کو میں قانع کر سکتا ہوں، ہر کسی کو میں راضی کر سکتا ہوں، خوش کر سکتا ہوں، سوائے فلان کے۔ اسی طرح سے الا الدین فلا تهزأ بشيء منه، سوائے دین کے، دین کی کسی بھی چیز کا آپ مذاق نہ اڑاؤ۔ مطلب کیا ہے سوائے دین کے؟ یعنی آپ اگر مذاق کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی کسی بھی چیز کا کرو سوائے دین کے۔ الا الدین، دین کے قریب نہ جانا، دین کا مذاق نہ اڑانا۔ فلا تهزأ بشيء منهم، کسی چیز کا بھی مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح سے الا آلام البطن فإنها لا تطاق، الا آلام البطن، سوائے آلام پیٹ کے، فإنها لا تطاق، سو وہ ایسے ہیں کہ اس کی طاقت نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی ہر جگہ کے درد بدن میں آدمی محسوس کرتا ہے، اور وہ درد واقعی درد ہوتا ہے، لیکن پیٹ کا درد اس جیسا کوئی درد ہی نہیں ہے۔ اتنا سخت درد ہوتا ہے پیٹ کا، فإنها لا تطاق، کہ اس کی طاقت نہیں رکھی جا سکتی۔ الا التطاول وسوء الادب فلا اتحمله، یعنی اتحمل كل شيء الا التطاول وسوء الادب، یوں جملہ صحیح بنے گا۔ الا التطاول وسوء الادب، سوائے تطاول کے، یعنی زبان درازی کے، وسوء الادب، اور بے ادبی کے، فلا اتحمله، اس کو میں برداشت نہیں کرتا۔ یعنی سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، بس زبان درازی اور بے ادبی، یہ گستاخی، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے الا الشہادۃ فلا تعطى لأحد حتى يختبر، الشہادہ یعنی کل شيء يمكن الطالب یجد، ولكن الا الشہادہ، شہادہ اس کو سند نہیں مل سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کو اجازت بھی مل جائے، ہو سکتا ہے اس کو وثیقہ بھی مل جائے، تائید بھی مدرسے سے مل جائے، لیکن الا الشہادہ، اس کو سند، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ فلا تعطى لأحد، وہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا، حتی یختبر، جب تک اس کا امتحان نہ لیا جائے، وہ تو امتحان پر موقوف ہے۔ اسی طرح سے الا فلانة فلا تقربیہا، یعنی اقربی من کل واحدہ، ہر کسی سے قریب جاؤ، الا فلانة، سوائے فلانا کے، فلا تقربیہا، اس کے بالکل قریب نہ جانا۔ وجہ فإنها ذات لسان حدید، وہ تیز زبان والی ہے، تیز زبان والی۔ اسی طرح سے الا الضرائب والمکوس فلیس من طائل الحکومت ان تعدل قوانینها، سوائے ضرائب کے، ضرائب کہتے ہیں ٹیکسوں کو، اور مکوس، یہ وہ ٹیکسیں ہوتی ہیں جو باہر ملک سے چیزیں ملک میں جو ہے وہ ان کو برآمد کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو اس وقت ان سے لی جاتی ہے۔ اور ضرائب وہ عمومی ٹیکسیں ہیں کہ جو ہم سے ہر چیز میں لی جاتی ہے، ہم سے، یعنی ہمارے آٹے پہ بھی ٹیکس ہے، ہمارے جو ہے چینی پہ بھی ٹیکس ہے، ہماری ہر چیز پہ ٹیکس ہے، تو وہ ٹیکس ہیں، ان کو کہتے ہیں الضرائب۔ اور مکوس خاص طور سے وہ ٹیکس ہیں کہ جو بیرون ملک سے سامان برآمد کیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ ان سے لی جاتی ہے، درآمد کیا جاتا ہے نا۔ تو الا الضرائب والمکوس فلیس من طائل الحکومت، تو نہیں ہے حکومت کی طاقت میں سے ان تعدل قوانینها، کہ اس کے قوانین کو تبدیل کر دے۔ الا الدجاج المشوی، یعنی میں ہر چیز سے میں پریشان، ہر چیز سے میں اکتا سکتا ہوں، ہر چیز سے جی بھر سکتا ہے۔ الا الدجاج المشویہ، مگر مرغی بنی ہوئی،
फ़इन्न النفس तश्तही है, इसलिए कि नफ्स उसको चाहता है। वला तमल्लुहु, और नफ्स उसे तकता नहीं है। वलबत्न यरगबु फीही, अलमल्लु हुआ उकता जाना, नफ्स उससे उकताता नहीं है। वलबत्न यरगबु फीही, और पेट भी उसकी रगबत करता है। वला यकिल्लुहु, और पेट जो है वो उससे तकता नहीं है। यानी जितना भी खाए, जितना भी खाए, जितना भी खाए, दिल चाहता रहता है, मुस्तकिल चाहता रहता है। तो हर चीज़ से आदमी का पेट भर सकता है, लेकिन दज्जाज अलमशवी यानी बुना हुआ मुर्गी, इससे पेट नहीं भरता। तमरीन इस्तामिल उसलूब आलाहु फ़ी ख़म्स जुमल मुतनव्विआ। उम्मीद है आपको ये जुमले समझ में आ गए होंगे और ये उसलूब भी आपको इस्तेमाल करना समझ में आ गया होगा। लेकिन अल्लाह ना करे आपको अगर अभी भी इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी और यहाँ पर कमेंट के ज़रिए भी। इंशाअल्लाह आपके हर कमेंट का हम जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।